بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کی آخری ساعات اور گھڑیاں، انسان اس مہینے کے جانے پر کچھ نہ کچھ افسوس غم کا اظہار کیوں نہ کرے کہ جس مہینے میں ہمہ وقت 24 گھنٹے ہر لمحے انسان کی دعا کو اللہ قبول کرتے. انسان اس مہینے کے رخصت ہونے پر ندامت کے آنسو کیوں نہ بہائے کہ جیسے اس مہینے کی قدر و وقار تھی، انسان اس طریقے سے اس کا حق نہیں بجا لائے. انسان اس مہینے کے چلے جانے پر غم اور افسوس کا اظہار اس لیے بھی کرے کہ پتہ نہیں زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، اور یہ بابرکت مبارک ساعات، مبارک گھڑیاں اور ایسے خوبصورت لمحات دوبارہ زندگی کا حصہ بن سکیں یا نہ بن سکیں. اس لیے اس بات پہ انسان کو غم کا، افسوس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ غم اور افسوس کا اظہار اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ رمضان جاتا ہی نہ اس لیے کہ اس نے جانا ہی تھا. انسان یہ سوچے کہ رمضان المبارک گزر گیا، اب کیا کریں، تو زندگی تو اب بھی باقی ہے. اس کی کوتاہیوں پر جو کچھ ہم اللہ سے ندامت کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے معافی مانگ سکتے ہیں، اس کا موقع بھی باقی ہے. لیکن اب اس کے بعد اگلی زندگی، اگلے ایام اور ان کے احکامات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان ہے کہ روزے دار کو اللہ رب العزت 2 خوشیاں عطا کرتے ہیں. ایک خوشی یہ ہوتی ہے اذا افطر فرح بفطرہ، کہ جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اللہ اسے خوشی عطا کرتی ہے. یہ خوشی کس بات کی ہے؟ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ ایک روزہ اور اللہ نے مکمل کرنے کی توفیق دی. افطاری کے وقت خاص طور پہ جو گہما گہمی ہوتی ہے، گھر میں کوئی آیا نہیں آیا، جو نہیں آیا اس سے پوچھو کہاں پہنچا ہے، کب تک آ رہا ہے. یہ گہما گہمی یہ اس خوشی ہی کا ایک عملی نمونہ ہے. اور پھر انسان اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ بیماری کے باوجود اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا کر دی. انسان اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے بچوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو اللہ افطاری کے وقت ایک خوشی عطا کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افطاری کے وقت کی خوشی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس نے جو مانگا اللہ نے قبول کر لی، اس نے جو التجا کی اس نے سن لی، اس نے جو فریاد کی اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس کا جواب دے دیا ہے۔ اور دوسری خوشی فرمایا روزے دار کو دوسری خوشی اس وقت ہوگی اذا لقی ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اس لیے کہ روزہ عبادات میں سے وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر و ثواب فرشتے نہ لکھتے ہیں اور نہ ہی ان کو لکھنے کا حکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا اجزی بھی، کہ یہ بھوک پیاس میرے لیے تھی، اس کی جزا میں ہی دوں۔ تو جب انسان اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اپنے روزے کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عبادتیں تو بہت سی ہیں، انسان بڑا پیسہ لگاتا ہے، حج کرتا ہے، بڑی مشقت اٹھاتا ہے، کیا حج کو جب اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو خوش نہیں ہوگا؟ انسان سارا سال نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، خیر بھلائی کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، کیا یہ سارے کام ساری نیکیاں قیامت کے دن دیکھ کے وہ خوش نہیں ہوگا؟ تو سفیان بن عیینہ محدث بھی ہیں، کلہ والے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، روزے کی بات باقی تمام عبادتوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ جب قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا، فرشتہ پیش کر دے گا یہ اس کی فائل ہے، اس میں یہ نیکیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہے، یہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہے۔ تو اب جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جن لوگوں کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کا دل دکھایا، اب نیکیاں ہیں اور کرنسی کوئی نہیں، سکہ کوئی نہیں، لینے والوں کی لائن ہے۔ اب اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کی نیکیاں، ان زیادتی کرنے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے انہیں اس کی نیکیاں دو۔ انسان کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکلنے شروع ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جو اس نے لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق دبایا، لینے والے آتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکلتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، کوئی نیکی باقی نہیں رہے۔ لیکن ایک نیکی ایسی ہوگی جو اللہ کہیں گے یہ بدلے میں نہیں جائے گی، ایک نیکی ایسی ہوگی جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائیں گے کہ یہ بدلے میں نہیں جائے گی، اور وہ نیکی ہوگی روزے کی۔ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ روزے کی قدر و وقعت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، جو اللہ فرماتے تھے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہر قسم کی نیکیاں ادلے بدلے میں چلی جائیں گی، روزہ اللہ فرمائیں گے کہ یہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ میرے لیے تھا، اور اللہ اس روزے کی وجہ سے انسان کو جو جہنم میں جانے کا حقدار ٹھہر چکا تھا، جس کے نامہ اعمال میں، اکاؤنٹ اور کھاتے میں کچھ نہیں تھا، اللہ اس روزے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے کہ انسان جو روزے دار ہو، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کے سامنے پیش ہوگا، اس کے سامنے کھڑا ہوگا، تو پھر اسے احساس ہوگا کہ روزہ کتنی قدر کی چیز ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ آپ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ آپ ایام بیز کے چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے 12، 13، 14 اور 15 ان تاریخوں کے روزے بھی رکھتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ محرم آ گیا تو بھی روزے رکھتے تھے،
شعبان کا مہینہ پورا روزے رکھتے تھے اور بھی روزے چلتے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روزے میں ایک طرف اصلاح کے پہلو بہت زیادہ ہیں اور دوسری طرف انسان کے نامہ اعمال کے اندر اس کی جو قدر ویلیو ہے وہ کوئی اور نہیں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور اللہ پوچھیں گے کہ یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، کہ ہمارے رب ہم حاضر ہیں، فرمائیے۔ اللہ فرمائیں گے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے بالکل، کیوں نہیں، ہمیں راضی، ہمیں تو نے سب کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا، جو ملنا تھا سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ایک چیز رہتی ہے اور وہ اس سے بھی بڑی ہے، کیا وہ نہ تمہیں عطا کروں؟ فرشتے کہیں گے بالکل، ضرور عطا کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میرے بندو آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے راضی ہوں گا۔ دنیا میں کیا ہے، انسان نیکی کے جتنے مرضی مراحل طے کر لے، جتنا مرضی نیک ہو جائے، لیکن جب تک اس کی سانس میں سانس ہے وہ شیطان کے فتنے سے محفوظ نہیں۔ اسے شیطان ورگلا سکتا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب کسی اللہ والے کو کسی نے کہا کہ کل عید کا دن ہے، تو انہوں نے کہا عید کا دن وہ ہوگا جب ایمان کے ساتھ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس سے ملاقات کروں گا، وہ عید کا دن ہوگا۔ انسان جتنی بھی نیکیاں کرے، انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے، اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے جو کچھ کرے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں نے بڑا کچھ حاصل کر لیا، بڑا کچھ کما لیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارا خاتمہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اللہ سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور اس بات کی تمنا اور آرزو کرتے تھے کہ ایمان کے ساتھ جائیں۔ تو اس موقع پہ اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ آج کے بعد کوئی کسی عمل کا مطالبہ نہیں، کسی نیکی کا مطالبہ نہیں، خواہشات کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں، بلکہ اب یہ وہ جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آج سے تمہاری دنیا کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو چاہو گے وہ پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جنت میری رضا کی جگہ ہے، میری خوشنودی کی علامت ہے۔ اور تیسری خوشی کیسے ہے؟ رمضان چلا گیا، رمضان کے بعد فوری طور پر ایک بڑا تہوار عید کی صورت میں عطا کرتی ہے، یہ تیسری خوشی ہے۔ اب روزے ختم ہو گئے اور روزوں کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ اللہ نے رمضان عطا کیا، اس بات کی خوشی ہے، اس کے روزے عطا کیے، اس بات کی خوشی ہے، لیلۃ القدر عطا کی، اس بات کی خوشی ہے، جہنم سے نجات عطا کی، اس بات کی خوشی ہے، قرآن کو پڑھنے، اس کے قریب ہونے کی توفیق عطا کی، اس بات کی خوشی ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ جو عید کے دن ملنے والا ہے، یہ اس بات کی خوشی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک روحانی قوت اور پاور، ایک روحانی طاقت ہے جو رمضان سے پہلے نہیں تھی، رمضان کی برکت سے اللہ نے عطا کر دی ہے۔ ان ساری خوشیوں کے مجموعے کا نام ہے عید، ان ساری خوشیوں کے مجموعے کا نام ہے عید۔ تو یہ تیسری خوشی ہے جو اللہ انسان کو دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اور عید کا دن فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، اس دن میں روزہ نہیں رکھنا، عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو۔ فرمایا اس دن روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، منع ہے، جو روزہ رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ابھی ایک رات پہلے جو روزہ چھوڑتا وہ گناہ گار ہوتا، رات گئی ہے تو کیا کہا؟ جو روزہ رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اپنی مرضی منمانی کا نام نہیں ہے۔ عبادات کے معاملے میں بھی پابند ہیں، جب وہ کہے تو روزہ رکھو تو ہی تمہارا روزہ عبادت ہے، جب وہ کہے تو روزہ چھوڑ دو
تو ہی تمہارا چھوڑنا عبادت ہے۔ رمضان میں چھوڑو گے تو گناہ ہے، عید پہ رکھو گے تو گناہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی کا دن ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عید الفطر پہ عادت مبارکہ کیا ہوتی ہے کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے آپ 3-5 کھجوریں کھا کے پھر آپ جایا کرتے تھے عید کے لیے۔ عید الفطر پہ جانے سے پہلے پاک کھجوریں 1 کھا لیں، 3 کھا لیں یا 5 کھا لیں۔ یہ آغاز ہے، ابتدا ہے اللہ کی طرف سے مہمانی کی۔ اور آپ کی یہ عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ جاتے ہوئے کچھ کھاتے نہیں تھے، واپسی تشریف لاتے، قربانی ذبح کرتے اور اس سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کی قربانی جلدی ہو جانی، جس کی قربانی تیسرے دن ہونی ہے وہ بھوکا نہ بیٹھا رہے کہ تیسرے دن قربانی ہوگی تو قربانی کے گوشت میں سے کھائے جائے۔ بلڈ پریشر بھی لو ہو، شوگر بھی ہائی ہو جائے کہ سنت پوری کرنی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ضیافت تھی، یہ اس کا ایک عملی پہلو تھا۔ عید کے دن سب سے پہلا آپ کام یہ کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم نے کہا اور کیا کرنا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب روزے پورے ہو جائیں، 29 ہو گئے، چاند نظر آ گیا، روزے پورے ہو گئے، 29 روزے پورے ہو گئے۔ چاند نظر آنے کے سائنسی نقطۂ نظر سے امکانات تھے پورے، بادل تھا۔ اب سائنس کہتی ہے چاند ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادل ہے تو اب تم نے روزہ ہی رکھنا ہے، عید نہیں کرنی۔ یہ صاف احادیث ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند کے دیکھنے کے لیے بہت سے طریقے ایجاد ہو گئے، بڑی بڑی دوربینیں ہیں اور بڑی ٹیکنالوجی میں دنیا نے ترقی کر لی ہے، ساری باتیں بجا ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا ہے یہ 1400 سال سے لاگو ہو رہا ہے اور قیامت تک لاگو ہوتا رہے گا۔ یہ رصد گاہیں، یہ دوربینیں، یہ آلات اور یہ حساب کتاب کے جدید ذرائع آج سے 300 سال پہلے کہاں تھے؟ اور آئندہ کب ہوں گے، کب تک نہیں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جو بات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بڑی سادہ ہے۔ چاند دیکھ لو، مطلع صاف ہو، بہت سے لوگ دیکھ لیں تو مانا جائے گا، اور اگر ابر آلود ہے تو سائنسی نقطۂ نظر سے کیلکولیشن یہ بتاتی ہے کہ چاند نظر آسانی سے آ جانا ہے، تو کہا کہ اب تم نے اگلے دن روزہ رکھنا ہے، 30 پورے کرنے ہیں۔ 30 پورے ہو گئے ہیں یا 29 پورے ہو گئے، چاند نظر آیا تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اب چاند رات آتے ہی سب سے پہلا کام کیا شروع ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں شروع ہو جائیں۔ مغرب سے شروع ہوں گی، انفرادی طور پہ شروع ہوں گی، ہر ایک کی زبان پر ہوں، وہ گھر میں ہے، وہ بازار میں ہے، وہ مارکیٹ میں ہے، وہ شاپنگ کے لیے جا رہا ہے۔ کس بات پر یہ بول ہیں، کس بات پر اللہ کی بڑائی ہے؟ علی ما ہداکم، دیکھو اس نے تمہیں رمضان دیا، اس نے تمہیں اپنی طرف چلنے کی توفیق دی ہے، اس نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے، یہ برکتوں والا مہینہ اور مبارک ساعات اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات کا اہتمام کرو، اور یہ چلتی رہے گی فجر کے بعد بھی، اور گھر سے نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ آپ بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے تشریف لایا کرتے تھے۔ ہر چوک چوراہے میں ایک تکبیر کی گونج ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بری عادت ہے، ہم سنتوں کو ویسے نہیں اپناتے جیسے اپنانا چاہیے۔ جو سنت ہے بلند آواز سے کہنا، وہاں بلند آواز سے کہنا سنت ہے، اور صرف عید کے موقع پہ نہیں۔ اب جس آدمی نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، مرد ہے، اس کو کیا حکم ہے؟ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ اب پوری کی پوری فلائٹ عمرے والوں کی ہے، سارے سوئے پڑے، یہ تلبیہ کب پڑھنا ہے؟
ترکی کے لوگ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے تلبیہ پڑھنے کا جو ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس سے جو انسان کے اندر روح بیدار ہوتی ہے، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے وہاں بلند آواز سے پڑھیں۔ تو آپ گھر سے نکلتے بلند آواز سے، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہا اللہ اکبر کی صدائیں وہاں سے بلند ہو رہی ہیں، مرد اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے۔ اور جب تک عید کا خطبہ نہیں شروع ہوتا، اللہ کے رسول اور صحابہ یہ چاند رات کے بعد پہلا کام مسلسل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد عید کی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، چاہے یہ چھوٹی عید کی ہو یا بڑی عید کی ہو، اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجوائز۔ یہ انعامات کی تقسیم کی رات ہے، یہ غفلت اور لاپرواہی کی رات نہیں ہے، یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چاند رات چاہے عید الفطر کی ہو چاہے عید الاضحیٰ کی ہو، اس میں عبادت کرے گا، قیامت کے دن جس دن لوگوں کے دل وحشت اور خوف کی وجہ سے مر جائیں گے، اس کا دل نہیں مرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت، ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ تو سارے کام نمٹانے ہیں، بازار بھی جانا ہے لیکن ضرورت سے جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے، بے وجہ نہیں جانا ہے۔ اور اس رات میں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز اہتمام سے پڑھیں، جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر لیں، جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے نوافل پڑھ لیں، تسبیحات کر لیں، لیکن بالکل غفلت میں گزر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان ختم ہو گیا، اب عشاء بھی چلی گئی، اگلے دن کی فجر بھی چلی گئی، اور ساری رات پھرتے رہے اور ادھر ادھر وقت ضائع کرتے رہے۔ اور کیا فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب تمہیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اب شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اس شکرانے کی پہلی صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ عملی طور پر یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کرو۔ کس طریقے سے شریک کریں؟ نمبر 1، صدقہ فطر کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی اور فرمایا کہ صدقہ فطر، فطرانہ، فطرہ، فرمایا اس کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ لوگ عید کی خوشیوں میں جو مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ فطرانہ اس لیے دینا ہے کہ روزے میں جو کوتاہی ہو گئی، فضول باتیں کرتے رہے، وقت ضائع کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بےہودہ بات کر دی ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے، تراویح میں کوتاہی ہوئی ہے، ان ساری کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا صدقہ فطر ادا کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دور میں حکم دیا تو 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا۔ کشمش 3.5 کلو کے حساب سے ایک آدمی، کھجور 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، اور گندم یہ 1.25 کلو تقریباً، احتیاطاً 2 کلو کہتے ہیں لیکن 1.25 کلو۔ اب یہ گندم 1.25 کلو کیوں ہے اور باقی چیزیں 3.5 کلو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دونوں چیزوں کی ویلیو برابر تھی، اس لیے گندم کو 3.5 کلو نہیں کیا گیا، کم کیا گیا، ویلیو ان چاروں چیزوں کی برابر تھی۔ گندم بہت مہنگی تھی، ملتی نہیں تھی، جو ہی کھایا کرتے تھے، چاول بھی بہت کم ہوا کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے گندم کی جو مقدار تھی وہ کم کی کہ چاروں چیزیں مقدار میں برابر ہیں، چاروں چیزیں اپنی قیمت کے اعتبار سے ایک جیسی۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، چاروں چیزوں کی قیمتوں میں بڑا فرق آ چکا ہے۔ اور دوسرا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، وہ فرمایا ہے کہ اتنا دینا ہے
کہ کسی سوال کرنے والے کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اغنوہم فی مثل ھذا الیوم، اتنا دینا ہے کہ جس کو دے رہے ہو اس کی کم از کم ایک دن کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اب ان تینوں باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، ایک دن کی ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ عید کی خوشیوں میں انہیں شریک کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر ہم نے اپنے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا بھی صدقہ دینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو موجودہ دور میں 300 روپے سے یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ 300 روپیہ ایک آدمی اگر دے تو اس سے یہ تینوں مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ ہاں، صدقہ فطر سر سے ضرور اتر جاتا ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہر ایک آدمی کو اللہ نے الگ وسعت دی ہے، ہر ایک آدمی کی الگ سے گنجائش ہے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق نہیں۔ جب آپ افطار پارٹیاں 2-2 ہزار 3-3 ہزار میں کرتے ہیں تو صدقہ فطر 300 دیتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ جب بچوں کے پاس آئی فون ہے تو صدقہ فطر 200-250 دیتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ 600 کا بچے نے برگر کھانا ہے تو صدقہ فطر دیتے ہوئے سوچنا چاہیے، 300 کے لحاظ سے، 250 کے لحاظ سے۔ اور 200-300 میں کسی کی کیا ضرورت پوری ہوگی؟ کوئی کیسے عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی کوئی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتا ہے کہ ایک گھرانے کو جب صدقہ فطر جائے تو وہ عید کی جو بنیادی ضروریات ہیں صرف ایک دن کی کم از کم وہ اچھے طریقے سے پوری کر سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تاکید کی، یہ دینا عید سے پہلے ہے، اس لیے کہ عید کے بعد دو گے تو مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا عید سے پہلے دو گے تو صدقہ فطر سمجھا جائے گا، عید کے بعد دو گے تو پھر یہ عام صدقے کا اجر رکھے گا، پھر صدقہ فطر نہیں شمار ہوگا، لیکن قضا بھی نہیں، دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عید گزر گئی ہے، دیا نہیں ہے تو اب چھوٹ گیا ہے، اب معاف ہو گیا ہے، نہیں، دینا پڑے گا۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو آدمی صدقہ فطر نہیں ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے روزوں کو معلق رکھتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے روزوں پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو ہر پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اس بات کی ضرورت ہے دل کی سخاوت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ یہ نہیں ہے کہ صدقہ فطر دے دیا ہے لہذا اب بس بینک بند ہو گیا۔ عید کے دن لوگوں کے ساتھ خرچ کرنے میں، دینے میں، سخاوت کرنے میں اور بھی زیادہ وسعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم پہ کرم کیا، تم دوسروں کے ساتھ کرو۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پہ کرم کیا ہے تم دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنو، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور کوئی بھی موقع ایسا نہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں غمخواری کا حکم نہ دیا۔ عید الفطر ہے تو صدقہ فطر کے ذریعے سے، عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے گوشت کے ذریعے سے، رمضان کا مہینہ ہے تو کہا کہ مستحق لوگوں کو افطاری کرواؤ، سحری کرواؤ، دسترخوان لگاؤ۔ یعنی کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں یہ کہا ہو کہ اللہ کو صرف سوکھی عبادات چاہیے، نہیں۔ عبادات وہی عبادات ہیں جن عبادات کے ساتھ غمخواری ہے، احساس ہے۔ یہ صرف سوکھی عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ عبادات کا تو مقصد یہ ہے کہ دل نرم ہو، انسان دینے والا بن جائے۔ یہ جو دماغ میں ہر وقت کیلکولیٹر چلتا رہتا ہے، عبادات کا مقصد یہی ہے کہ اس کی سپیڈ غریب اور مستحق اور نادار لوگوں کے معاملے میں تھوڑی سلو ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو اپنی وسعت کے مطابق، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کا دن انعام کا دن ہے۔
اللہ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ اور انعام کیا دیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے آسمان سے اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں، وہ ہر گلی ہر چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ نمازی جب گزرتے ہیں وہاں سے تو وہ اتنی آواز سے بولتے ہیں کہ اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اور وہ اعلان یہ کرتے ہیں یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریم رب کی طرف نکلو، یغفر العظیم، جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جب لوگ عید کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بتاؤ اے میرے فرشتوں کہ ایک مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو معاوضہ دیتے ہوئے، اس کی اجرت دیتے ہوئے کچھ تاخیر ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں باری تعالیٰ، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے اس کو فوری اجرت ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے ان کو رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کا پورا ثواب دے دیا، چاہے انہوں نے کتنی بھی کوتاہی کی۔ انہیں پورے مہینے کی تہجد کا ثواب دے دیا، چاہے انہوں نے کتنی بھی کوتاہی کی۔ پورے مہینے کی تراویح کا اجر و ثواب عطا کر دیا، چاہے انہوں نے کتنی بھی کوتاہی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آج عید کے دن یہ سارے اکٹھے ہو کر آخرت کے لیے جو بھی مانگیں گے میں انہیں ضرور عطا کروں گا، دنیا کے لیے جو مانگیں گے میں دیکھوں گا، اگر ان کے لیے مناسب ہوا تو دے دوں گا، ورنہ اسے آخرت کے لیے اجر کر دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے کہ آج یہ جب عید پڑھ کے گھر سے آج جب یہ عید پڑھ کے مسجد سے نکل کے گھر تک پہنچیں گے تو گھر جانے سے پہلے پہلے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور میری رضا کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے کہ میری تو ساری محنت ہی برباد ہو گئی، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، رب ان کا ان سے راضی ہو گیا۔ تو چیلے کہتے ہیں سردار جی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے بڑا برا ہو گیا، سارے سال کی محنت ضائع ہو گئی ہے، تو کیا کریں؟ وہ کہتا ہے کہ اب پہلے سے زیادہ زور لگاؤ، اب ہم نے انہیں چھوڑنا نہیں، دشمنی ہے تو چھوڑیں کیسے؟ جب تک یہ مرتا نہیں ہے چھوڑیں گے نہیں، تھوڑا کروائیں، زیادہ کروائیں، گناہ ضرور کروائیں گے۔ تو وہ پھر چیلوں کو انسان کے پیچھے لگاتا ہے، کوئی زیادہ لگتا ہے کوئی پیچھے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ آ گیا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، نیکی کی عادت کو جاری رکھنے کے لیے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے، اکٹھے رکھ لے، علیحدہ علیحدہ رکھ لے، آغاز میں رکھ لے، درمیان میں رکھ لے، اختتام پہ رکھ لے، 6 روزے رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزوں کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اب 30 رکھے ہیں تو گھر میں ماحول بنا لیں، اور خاص طور پر یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں، خواتین کے جو شرعی عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں وہ سارا سال رکھتی ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارا سسٹم ایسا ہے، ہمارا معمول اور روٹین ایسی ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا۔ تو شوال کے 6 روزے ہم رکھیں، خواتین کے جو قضا ہوئے ہیں خواتین وہ رکھ لیں تو ان کے قضا ہو جائیں گے اور ہمارے یہ 6 نفل ہو جائیں گے، ان کا فرض ادا ہو جائے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزے ان کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو جب اکٹھے اہتمام کریں گے تو رکھنا آسان ہوگا۔ رمضان میں رکھنا آسان کیوں ہوتا ہے؟ سب نے روزہ رکھنا ہے۔ رمضان میں چھوڑنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسانیت سوچتا ہے کہ رمضان کے بعد قضا کرنا مشکل ہے، میں کیسے رکھوں گا روزہ؟ اکیلے صبح سحری میں اٹھنا، پھر اکیلے افطاری کرنا مشکل ہے۔ تو اگر ہم ماحول بنا لیں گے تو شوال کے 6 روزے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور مقصد کیا ہے؟ نیکی میں استقامت رہے۔ مقصد کیا ہے کہ نیکی کے ساتھ جڑے رہیں، ایسا نہیں کہ رمضان گیا اور نیکی سے بھی کٹ جائے۔ تو عید کا دن ہمارے انعام کا دن ہے، اور پھر یہ خوشی کا دن ہے، یہ فرحت کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے میزبانی کی جاتی ہے اپنے بندوں کی،
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہیں رکھنا، اور ساتھ یہ فرمایا کلو واشربو، یہ کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو عام دنوں کی بنسبت زیادہ کھائیں، عام دنوں کی بنسبت زیادہ اہتمام سے بنائیں، عام دنوں کی بنسبت زیادہ خوشی اور فرحت کا اظہار کریں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے تو یہ کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، وہ کہتا ہے خیر مبارک، تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہاری بھی قبول کرے ہماری بھی قبول کرے، تمہاری جد و جہد بھی قبول ہو ہماری کاوشیں بھی قبول ہوں۔ اور اللہ نے ہمیں عید دی ہے ہمیں جہنم سے آزاد کر کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو قرض سے آزاد کر کے ہم بھی ان کی عید کو حقیقی عید بنائیں۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عید پر اپنے دلوں کو پاک صاف کریں اور خوشی کا باقاعدہ اظہار کریں، اپنے لباس سے بھی۔ اس لیے فرمایا اچھا لباس پہنو، ضروری نہیں ہے کہ نیا پہنو، اچھا پہنو، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ نیا پہنے، اور سنت کا اہتمام کریں۔ یہ بڑی کوتاہی ہے ہمارے اندر کہ جب حکم ہے خوشی کا اظہار کرو، اچھے سے اچھا لباس پہنو، ہم کہتے ہیں نہیں پرانا بھی چل جائے گا، اور جہاں حکم ہے کہ تھوڑی بچت کرو، اعتدال کے ساتھ چلو، شادی کا موقع ہے، وہاں ہم تمام کی تمام حدود پار کر دیتے ہیں۔ جہاں موقع ہے خوشی کا اظہار کرو، وہاں ہم سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں، بورو کے گزار دیتے ہیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے چہرے سے بھی، میرے اور آپ کی ملاقاتوں سے بھی، میرے اور آپ کے لباس سے بھی، میرے اور آپ کے عمل سے بھی، اور میرے اور آپ کے کھانے پینے سے بھی، اور گھر کے اہتمام سے بھی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنے نبی کے حکم کے مطابق اس خوشی کا اظہار کریں، اپنے نبی کے حکم کے مطابق اس فرحت کا اظہار کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی، عید پہ آپ ایک راستے سے آتے تھے دوسرے سے جاتے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ایک طرف سے آئے ہیں تو ایک طرف کے لوگوں کو سلام کہتے ہوئے ملتے ہوئے آئے ہیں، دوسری طرف سے جائیں گے تو دوسری طرف کے لوگوں کو سلام کہتے ہوئے جائیں گے۔ ایک طرف سے تشریف لائے ہیں، ایک طرف کی زمین تکبیرات کی گواہ بنی ہے، دوسری طرف سے جائیں گے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دوسری طرف کا راستہ اس کی گواہی دے گا۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، عادت مبارکہ یہ تھی، پیدل تشریف لایا کرتے تھے، اس لیے کہ عیدگاہ میں ہر طرح کے لوگ آئے، ہر کوئی گاڑی والا نہیں آئے گا۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ کو گنجائش دی ہے، تو اس عید کے موقع پر اگر آپ قریب رہتے ہیں تو پیدل چل کے آئیں گے تو یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہے، یکجہتی کا اظہار ہے، دوسروں کے ساتھ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، اس بات کا اظہار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس عید کو صرف اپنی ذاتی ضروریات، خواہشات اور ان چیزوں کے پیچھے لگ کے ضائع نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ جو خوشی ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کیسی خوشی ہے۔ پوری دنیا کی قومیں عیدیں مناتی ہیں، ایسٹر کا تہوار آتا ہے، بڑے دن کا تہوار آتا ہے، ہولی آتی ہے، اور تہوار آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ شرابیں پی جاتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو اللہ نے عید دی ہے، اس عید پہ اللہ نے ہمیں ان کاموں میں نہیں لگایا، بلکہ فرمایا خوشی کے اظہار کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دلی خوشی دینا چاہتی ہے، اور وہ دلی خوشی کس بات سے ہے؟ فرمایا ایک نماز کا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ عید کی نماز، کہ تم اپنے رب کے سامنے جب سجدے میں سر رکھو گے، اس سے جو اندر سے خوشی نکلے گی تو چہرے کی مسکراہٹ وہ بناوٹی نہیں ہوگی۔ اللہ حقیقی خوشی دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں لگ کے انسان کو وقتی خوشی ضرور ہوتی ہے،
آپ کسی شادی میں ہیں، وہاں پہ گانے بج رہے ہیں، وقتی طور پہ تو آپ کو لگ رہا ہے بڑا ماحول ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں کبھی دل کی کیفیات کو دیکھا کریں، دل پہ جو نحوست ہو جاتی ہے، دل پہ جو نحوست ہوتی ہے، دل بجھ جاتا ہے۔ اللہ کیسی خوشی ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ جو حقیقی خوشی جو دل سے چلے اور چہرے تک آئے، جو دل سے چلے اور زبان سے اس کا اظہار ہو۔ اس لیے ایک نماز اور بڑھا دی، عید کی نماز، اور نماز بھی کیسے بڑھائی کہ اس میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، 6 تکبیرات کا اضافہ کر دیا کہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس بات کی صدائیں لگاؤ کہ اسی کا کرم ہے، اسی کی عطا ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ تو خوشی کے منانے کا طریقہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ دین نہیں ہے کہ جس میں روزے ہی روزے ہیں، خوشی کوئی نہیں، خوشی ہے، اس کا اظہار بھی ہے، لیکن دائرے کے اندر، حدود کے اندر۔ اور اللہ وہ خوشی چاہتے ہیں، وہ خوشی مطلوب ہے جو حقیقی خوشی ہو، وقتی اور عارضی نہ ہو، جس میں انسان پیسہ بھی بے بہا لگائے، وقت بھی ضائع کرے، اور اس کے بعد اسے افسوس ہو اور بعد میں زندگی گزر جائے اس خوشی پر جو اس نے اخراجات کیے ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی میں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ نیا لباس نہیں ہے، دھلا ہوا پہن لو، لیکن نماز پڑھ کے میرے سامنے سجدہ کر کے جو تمہیں خوشی حاصل ہوگی وہ کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا یہ مشاہدہ، آپ عید کے موقع پہ دیکھیے گا، جو عید کے دن خوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ سال کے کسی اور تہوار میں نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ جو عید کے دن خوشی کی کیفیات ہوتی ہیں وہ کسی موقع پہ بھی نہیں ہوتی، چاہے بیٹے کی شادی ہو، چاہے بیٹی کی شادی ہو، چاہے انسان کسی بھی سٹیج کو پار کر کے کامیابی میں کسی بھی مرحلے پر چلے جائے، اس لیے کہ عید پہ اللہ کے سامنے ہم نے اضافی عبادت کی ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں معاف کر دیا گیا ہے، اور ہم سے رضا کا اور اللہ رب العزت نے رضامندی کا ہم سے اعلان کر دیا، اس لیے ہر چہرہ فرحت اور خوشی اور شادمانی سے شرابور ہوتا ہے اور اسی کے اندر مست ہوتا ہے۔ تو اپنی خوشیوں کو اگر حقیقی خوشی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کرو، اللہ ہر دین کو عید کا دن بنا دے گا۔